بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین۔ تو فتقبلها ربها بقبول حسن کا جو حاشیہ وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے آخر میں دیکھا اور یہاں تک پڑھا ہے وتصلح للسدانہ۔ روی ان حنة لما ولدتها لفتها في خرقة وحملتها الى المسجد ووضعتها عند الاحبار۔ تو ترجمہ جیسے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولادت کے بعد حضرت حنہ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں لے آئیں اور احبار کے سامنے رکھ دی۔ وقالت، کہنے لگی، دونکم هذه النذیرہ، لے لو اس نذیرہ کو۔ دونکم جو ہے وہ اس میں فعل بمعنی خذ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی خذوا هذه النذیرہ۔ نذیرہ کو منظورہ ہے، ہاں، جس کے متعلق نظر مانی گئی۔ فتنافسوا فیہا، تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم لیں گے ہم لیں گے۔ لأنها كانت بنت امامہم، کیونکہ وہ ان کے امام کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عمران تھے وہ مسجد کے امام تھے۔ وصاحب قربانہم، اور جو قربانی پیش کرنے والا جو بھی وہاں عہدے ہوں گے، یہ صاحب قربان ہے، یہ امام ہے۔ فإن بنی ماسان، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا عمران دو ہے نا، ایک عمران ابن ماسان ہے، تو عمران ابن ماسان وہ ہے کہ جو ان کے والد ہیں۔ فإن بنی ماسان كانت رؤوس بنی اسرائیل وملوکہم، بنو ماسان سردار اور بادشاہ رہے ہیں۔ فقال زکریا، زکریا کہنے لگے، انا احق بها عندی خالتها، بھئی میں زیادہ حقدار ہوں اس کا، اس لیے کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے، تو میں ان کا خالو ہوں، میں لے جاتا ہوں۔ فابوا الا القرعۃ، لیکن نہیں مانے مگر یہ کہ بھئی قرآن اندازی کی جائے۔ وَكَانُوا 27 فَانْطَلَقُوا إِلَى نَهْرٍ فَأَلْقَوْا فِيهِ أَقْلَامَهُمْ فَطَفَا قَلَمُ زَكَرِيَّا وَرَصَدَتْ أَقْلَامُهُم فَتَكَفَّلَهَا۔ ٹھیک ہے، تو وہی جو قرآن مجید میں ہے کہ وَمَا كُنْتَ مَعَهُمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ تو طفا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اوپر آ گیا، طفا یطفو کا مطلب ہے سطح پر آ گیا۔ تو حضرت زکریا کا قلم جو ہے وہ سطح پر رہ گیا، باقیوں کے ڈوب گئے۔ وَيَجُوزُ، اب دیکھیے یہ بحث تو ختم ہو گئی، اب بتا رہے ہیں کہ بھئی اور کیا کیا ہو سکتا ہے تقبلہ کا مفہوم۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَصْدَرًا عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ، یہ جو قبول حسن آیا تھا انہوں نے اس کی تفسیر کی تھی بِوَجْهٍ حسن، ٹھیک ہے، یہ کی تھی نا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قبول مصدر ہو اور اس سے پہلے آپ مضاف محذوف مان لیں، یعنی علی تقدیر مضاف ای بذی قبول حسن۔ یہاں نیچے شیخ زادہ لکھتے ہیں کہ بذی قبول حسن کا مطلب ہے بی امر، قبول کیا انہیں ایک ایسے معاملے کے ساتھ، اس کی صفت کیا تھی؟ ذی قبول حسن۔ اور ایک ہی بات بنتی ہے، یہاں فرماتے ہیں دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، لیکن قبول کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ قبول کو آپ وجہ حسن کے طریقے پر سمجھ رہے ہیں یا قبول سے ما قبل کوئی شے محذوف مان کر اس کو مضاف الیہ بنا رہے ہیں۔ تو یعنی یہ نہیں، تو کیا فرماتے ہیں؟ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَصْدَرًا عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ بِذِي قَبُولٍ حَسَنٍ۔ وَأَن يَكُونَ، اب یہ بالکل الگ بات ہے، یعنی ایک بات یہ ہے کہ بھئی قبول مصدر ہو، اور وَأَن يَكُونَ تَقَبَّلَ بِمَعْنَى اسْتَقْبَلَ۔ اچھا، وہاں تقبلہ کا مفہوم کیا لیا تھا؟ رضیہ۔ یہاں فرما رہے ہیں تقبلہ بمعنی استقبلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، استقبلہ کیا بھی ہو جاتا ہے؟ جیسے کتقوّا وتعجل، جیسے یہ دو فعل ہیں، جیسے آپ کہیں استعجل وتعجل، ایک ہی معنی نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح استقبل وتقبل ایک ہی معنی ہو گیا۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں استقضا، کسی سے کوئی شے طلب کرنا، اور اسی طریقے پر تقضا، تو کہتے ہیں باب تفاعل اور باب استفعال کئی دفعہ ایک معنی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں تقبل بمعنی استقبل بھی ہو سکتا ہے۔ استقبل کا لغوی معنی کیا ہے؟ استقبل کہتے ہیں اخذ الشیء فی اولیہ، کسی شے کو اس کی ابتدا میں لینا۔ لہذا اگر مثال کے طور پہ ہم بھی جو اردو میں بولتے ہیں انا استقبلتہ، استقبال کہا ہی اس وقت جائے گا جب آپ مطلب جیسے ہی وہ گھوڑے سے اتر رہا ہے جہاں وہ اس وقت اس کو لینے کے لیے کھڑے ہوں، اخذ الشیء فی اولی۔ اسی طرح ریسیپشن جو ہوگا وہ بالکل باہر ہوگا، جہاں گاڑی سے اتر کے آپ پہنچ جائیں تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ استقبال۔ تو استقبال ہے اخذ الشیء فی اولی۔ لہذا کیا فرماتے ہیں؟ ای فاخذها فی اول امرها، یعنی بالکل ابتدا میں، حین ولدت بقبول حسن،
جیسے ہی وہ پیدا ہوئی اسی وقت قبول کیا. جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ عقیبہ ولادتھا مباشرۃ، یہ نہیں کہ جب وہ بڑی ہو گئی، نہیں، فوراً ہی قبول کر کے گویا ان کی پرورش بھی بیت المقدس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر پہ ہوئی. یہ روایت جو ہے یہ بھی معین ہے اسی معنی میں. کس معنی میں؟ جو یہ روایت کی جو ہے کہ فوراً ہی. ہاں ظاہر بات. اگرچہ وہ اس روایت میں نا وہ تو ہے کہ قرآن میں، یہ تو اسرائیلی روایت ہے، قرآن میں تو صرف اتنا ذکر ہے کہ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. اب اس میں تو دونوں احتمال ہیں، بڑی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ قوی بات یہ لگ رہی ہے کہ وہ بالکل بچپن میں، کیونکہ اللہ نے بھی فوراً کہا نا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. کہتے ہیں انبتها نباتا حسنا، انبات تو نباتات کے لیے آتا ہے، تو یہ مجاز ہی ہو سکتا ہے، استعارہ ہی ہوگا. تو فرماتے ہیں مجاز عن تربیتها، یہ انبات کا صیغہ جو اختیار کیا گیا ہے یہ ان کی تربیت سے مجاز ہے. کیسے تربیت کی؟ بما یصلحها فی جمیع احوالها، بھئی ایسی تربیت اس چیز کے ساتھ جو ان کی اصلاح کرے، ان کی صلاح کا باعث ہو ان کے تمام احوال میں. جس طرح ایک بستانی یا جس طرح ایک مالی دیکھ بھال کرتا ہے پودے کی بالکل ابتدا سے لے کر آخر تک، اسی طریقے پر انبتها، اللہ نے بھی گویا انہیں اس طرح پروان چڑھایا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبات کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ وہ زمین سے نکالنے کے لیے آئے. یعنی اگر کوئی کہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، تو انبات کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ بالفعل اس سے کہیں کہ وہ تدریجاً پودے کی طرح بڑا ہوا ہو زمین سے. نہیں، انبات جو ہے وہ تربیت اور تنشئہ کے لیے بھی آ جاتا ہے. جیسے یہاں انبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. اس کی دو قرات ہیں، ایک قرات ہے کفلها زکریا، تو کفلها زکریا ہے تو پھر قرات بنتی ہے کفلها زکریا او، جن لوگوں نے ممدود کے ساتھ پڑھا، اور کچھ لوگوں نے مقصور کے ساتھ پڑھا. مقصور کیا ہے؟ زکریا پڑھا جائے، اور ممدود کیا ہے کہ زکریا حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے. تو ہماری قرات ہے کفلها، تو کفلها کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کیونکہ کفل یکفل ہے کسی کی کفالت میں دینا، کفل یکفل ہے خود کفالت کرنا. تو اگر کفلا پڑھا جائے گا تو زکریا فاعل ہوں گے، اور اگر تکفیل پڑھا جائے گا باب تفعیل سے تو زکریا علیہ السلام اور ہاں یہ دونوں مفعول اول مفعول ثانی ہوں گے. تو ہماری قرات میں کیا ہے؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. اب دیکھیے کہتے ہیں شدد الفاء حمزة والکسائی وعاصم وقصروا زکریا. کہہ رہے ہیں ان حضرات نے کیا کیا، حمزہ ہوں، کسائی ہوں یا حفصن عاصم ہوں، یہ کرتے ہیں تشدید فا کے ساتھ پڑھتے ہیں کفلہا، اور زکریا کو مقصور پڑھتے ہیں نہ کہ ممدود. ممدود کیا ہے؟ زکریا آ پڑھے گا. غیر عاصم فی روایت ابن عیاش علی ان، سوائے عاصم کے روایت ابن عیاش میں. انہوں نے کیسے پڑھا؟ یعنی عاصم سے حفظ کے طریقے کے سوا جو روایت کی گئی اس میں کیا ہے؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. یہ کس کی روایت ہے؟ ابن عیاش کی عاصم سے. اچھا یہ جو روایت ہے جس میں آپ مشدد کریں گے، تشدید دیں گے ہم فا کو، اس میں فاعل کون بنے گا؟ علی ان الفاعل هو اللہ تعالی. بات واضح. وزکریا مفعول، اور زکریا کیا ہوں گے؟ مفعول. ای جعلہ کافلا لها وضامنا لمصالحها، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا کفیل اور ضامن بنا دیا. وخفف الباقون، کہہ رہے ہیں جو اوپر نام لیے گئے ان کے سوا جو باقی قراء ہیں انہوں نے تخفیف کی ہے، تشدید نہیں کی. یعنی کفلها زکریا کی بجائے کیا پڑھا؟ کفلها زکریا. اور ومدوا زکریا مرفوعا، اور انہوں نے زکریا کو مد دیا مرفوعا، یعنی کفلها زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب. وہاں بھی وہ ایسے پڑھتے ہیں ہر دفعہ زکریا او. تو یار یہ قرات کا اختلاف تھا، اس سے معنی میں بھی کچھ اختلاف واقع ہو جاتا ہے. متواتر قرات ہیں یہ ساری چیزیں. اللہ نے کفالت میں دیا حضرت مریم کو زکریا کی، اور اس قرات میں کیا ہے؟ کفلها زکریا، زکریا نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب. یہاں بھی وہ کیسے پڑھیں گے؟ انہوں نے نہیں ذکر کیا کیونکہ یہاں معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا.
تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب، شیخ عبد الباسط اور دوسروں کی تلاوت سنیں تو یہاں ساری قرات کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہوا ہے. تو فرمایا ای الغرفۃ التی بنیت لها، محراب سے مراد یا تو کوئی کمرہ ہے جو ان کے لیے بنایا گیا تھا، او المسجد، مسجد بھی ہو سکتا ہے، او اشرف مواضعہ، یا مسجد میں کوئی الگ سے خاص مقام جو اس کا بڑا اشرف شریف مقام تھا، وہ مقدمیہا، بات واضح، یعنی وہ صرف جو ہے وہ اس مسجد کا اشرف نہ ہو بلکہ اس کے مقدم پر ہو، یعنی بالکل شروع میں ہو. سمی به لأنه محل محاربۃ الشیطان، یہ محراب غرفے کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شیطان سے لڑنے کی جگہ ہے. یعنی محراب سے مراد ہماری مسجد کی محراب نہیں ہے، محراب سے مراد اصلاً وہ کمرہ جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خاص کر لیا جاتا تھا، تو وہاں بیٹھ کر انسان نفس سے بھی لڑے گا، شیطان سے بھی لڑے گا. اور اس میں جیسے یہ بات بھی واضح ہے کہ جب بھی انسان اکیلا ہوگا، تنہائی میں ہوگا، تو نفس اور شیطان سے تو وہ لڑے گا ہی لڑے گا. اور محراب میں انسان خلوت اختیار کرنے کے لیے جاتا تھا. تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہاں ان کے پاس رزق پاتے تھے. یہ کس کا جواب ہے؟ جواب کلما و ناصبہ. ناصبہ کا کیا مطلب ہے؟ کلما ظرف ہے نا، تو یہ جو اس طریقے پر شرط آتی ہے جو ظرف ہو تو وہ اپنے جواب سے منسوب ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ظرف کا کوئی عامل ہونا چاہیے جو اسے حالت نصب میں لے کے جائے. تو کلا ما ہے نا، ما ظرفیہ، اور کلا حالت نصب میں کیوں چلا گیا؟ ظرف کی وجہ سے. تو اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل اس کا جواب ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد، تو وجد کا فعل ہو رہا ہے کلما کا، وجد کلما دخل علیہا. تو فرما کیا رہے ہیں؟ ای جواب کلما، یہ دخل علیہا زکریا وجد عندها رزقا، یہ جواب ہے کلما کا، اور صرف جواب نہیں بلکہ ناصبہ، یعنی اس کلما کو منصوب بھی اسی نے کیا. سمجھ آ رہی یہ بات؟ یعنی یہ اس ظرف کا عامل ہے. روی انہ کان لا يدخل علیہا غیرہ، روایت کیا گیا کہ وہ وہی داخل ہوتے تھے اور کوئی داخل نہیں ہوتا تھا. وَإِذَا خَرَجَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا سَبْعَةَ أَبْوَابٍ، جب نکلتے تو 7 دروازے بند کرتے اس کے. یہ سب اسرائیلی روایات ہیں. وَكَانَ يَجِدُ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ وَبِالْعَكْسِ، اور وہ ان کے پاس جیسے گرمی میں سردی کے پھل پاتے اور اسی طرح بالعکس بھی، گویا سردیوں میں گرمی کے. قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه والأبواب مغلقة عليك، کہہ رہی یہ رزق تمہیں کہاں سے حاصل ہوا جو بے موسمی بھی ہے اور دروازے بھی بند، 7 دروازے بند کیے. فرماتے ہیں وَهُوَ دلیل جواز الکرامۃ للأولیاء. ٹھیک ہے، یہاں سے جیسے عقیدے کی کتابوں میں جب مبحث آتا ہے کہ کرامات، تو کرامت غیر نبی کے لیے جائز ہے کہ نہیں، تو یہاں سے بھی استنباط ہوتا ہے. تو فرما رہے وَهُوَ الدَّلِيلُ جَوَازِ الْكِرَامَةِ لِلْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّ مَرْيَمَ علیہ السلام فی اصح الاقوال لم تکن نبیًا علیہ السلام. تو یہ کرامت ہے، معجزہ ہے، خرق معجزہ مانا یعنی خرق عادت ہے، ایسا ہی ہے. سر بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حکمت کی بات ہے، مطلب وہ کہاں سے استدلال کرتے ہیں؟ جو اصل میں ظاہری بات ہے وہ رزق سے مراد جو ہے وہ فہم اور دانش اور اس طرح، یہاں تک کہ معتزلہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے. اور معتزلہ کی دوسری دلیل یہ تھی کہ یہ اصل میں حضرت زکریا کی معجزہ تھا، کیونکہ وہ معتزلہ میں کچھ لوگ کرامت کا انکار کیا کرتے تھے. ہاں لیکن وہ صحیح نہیں ہے، مطلب وہ ظاہر میں رزق جو ہے وہ عموماً کھانے پینے اور مال و دولت کے لیے ہوتا ہے، اس کو ظاہر سے بھی پھیرا جائے گا بلا دلیل. ہاں معتزلہ کے ہاں تو یہ تعبیر پائی جاتی تھی، تو صوفیہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. یعنی صوفیہ اشارہ نکالتے ہیں، یعنی اشارے کو آپ تفسیر کے طور پہ نہیں بیان کرتے. یعنی وہ کہیں گے کہ بھئی اسی طرح جس طرح بے موسمی پھل عطا ہو جاتے ہیں تو کشف کے ذریعے ایسے علوم مل جاتے ہیں کہ جو ظاہری اسباب سے حاصل نہیں ہوتے، تو وہ علم بھی ہے، وہ فہم بھی ہے، لیکن یہ تفسیر نہیں ہے. اشارہ اس بندے کا ذاتی ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی کسی بندے کو قرآن سے کوئی اشارہ مل جاتا ہے. ہاں وہ ذاتی ہوتا ہے، اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ صوفیہ کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر نہیں ہوتی، اس کو تفسیر کہہ کے تھوڑی بیان کیا جاتا ہے. اگر تفسیر کہہ کے بیان کریں گے کہ اس آیت کا مفہوم ہی یہی ہے تو پھر تو وہ باطنیوں کے قریب پہنچ جائے گا. ہاں تو کرامت ہے. وَجَعَلُ ذَلِكَ مُعْجِزَةَ زَكَرِيَّا يَدْفَعُهُ اشْتِبَاهُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ. کہتے ہیں معتزلہ نے یہ جو کام کیا تھا کہ اسے زکریا کا معجزہ بنا دیا علیہ السلام، کہ یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ يَدْفَعُهُ اشْتِبَاهُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ،
اس کو دفع کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ معاملہ تو خود حضرت زکریہ پر مشتبہ وہ پوچھ رہے ہیں یہ کہاں سے ہو رہا ہے، تو حضرت زکریہ پر مشتبہ کیسے ہوا؟ یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہوئی، بات واضح۔ اور اہل سنت جو ہے نا قاطبتاً سے مراد ہے سب کے سب، یہاں تک کہ سلفی حضرات جو سب کے سب کرامت کے قائل ہیں۔ ہاں کسی کی کرامت یہ ثابت ہے کہ نہیں یہ تو اور مسئلہ ہے، لیکن کرامت فی نفسی ہی کوئی انکار کرے کہ بھئی غیر نبی کے ہاتھ پہ کوئی خرق عادت واقعی ظاہر نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک بدعی قول ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ بدعی قول۔ قالت ہوا من عند اللہ، تو فرمانے لگی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، فلا تستبعد، تو آپ اس کو بعید نہ سمجھیے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ من این لکی ھذا، یعنی چونکہ انہوں نے ترجمہ کیا نا من این لکی، تو استبعاد ہو سکتا ہے عادتاً، کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ قیل تکلمت صغیرة كعیسیٰ علیہ السلام ولم ترضع ثدیا قط وكان رزقها ينزل عليها من الجنہ، کہہ رہے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں حضرت عیسیٰ کی طرف بولتی تھی، کہا گیا بس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ روایات ثابت نہیں ہے، اور انہوں نے بھی کبھی کسی عورت کا دودھ نہیں پیا یعنی، اور ان کا رزق جو ہے وہ جنت سے ڈائریکٹ ہی اترتا تھا۔ اللہ عالم۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بغیر تقدیر لکثرتی، بغیر اس کے کہ اس کی کثرت کی کوئی مقدار ہو، او بغیر استحقاق تفضلا بھی، یا کوئی اس کا مستحق ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے تفضلا ہوتا تھا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب وهو يحتمل ان يكون من كلامها وان يكون من كلام الله تعالی، یہ جو جملہ ہے نا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ ممکن ہے کہ اللہ کا کلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت زکریا سے حضرت مریم فرما رہے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آگے ایک روایت نقل کر رہے ہیں، وہ روایت ثابت نہیں ہے، پہلے عرض کر دوں۔ روی ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہدت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغیفین وبضعۃ لحم، بضع کس کو کہتے ہیں؟ ٹکڑے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہدیے میں بھیجا، 2 روٹیاں تھیں اور ایک لحم کا، جیسے آتا ہے نا فاطمہ تو بضعۃ منی، بضع، ٹھیک ہے۔ تو فرجع بها الیہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر واپس آ گئے، ان کی طرف گھر آ گئے، یعنی حضرت فاطمہ کے، یعنی کسی کے ہاتھ بھجوایا انہوں نے اور پھر آپ سے واپس لے کر آ گئے۔ وقال هلم یا بنی، اور کہنے آپ نے فرمایا اے بیٹی آ جاؤ۔ فکشفت عن الطبق، تو اب وہ جو جب پلیٹ کھولی فاذا هو مملوء خبزا ولحما، وہ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھیجا تھا، اب کیا ہوا ہے روٹیوں سے اور گوشت سے بھری ہوئی۔ فقال لها ان لك هذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان لك هذا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، فقال الحمد لله الذي جعلك شبيهة نساء بني اسرائیل، یعنی مراد ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں جیسے بنی اسرائیل کی بعض خواتین کے مانند بنائے، مراد حضرت مریم علیہ السلام ہی ہے۔ ثم جمع علیا والحسن والحسین وجمع اہل بیتہ وبقی الطعام کما ہوا، پھر آپ نے سب کو بلا لیا جیسے کھانے کے لیے، پھر بھی اسی طرح باقی رہا۔ فأوسعت على جیرانها، تو یہ جو لحم اور خبز تھا، یہ جو کھانا تھا، یہ وسیع ہو گیا پڑوسیوں پر۔ فأوسعت على جیرانها والحدیث لم يثبت، والحدیث لم يثبت، کیونکہ لگ رہا ہے کہ کسی نے اسی پیٹرن پر ایک حدیث واقعے پر جو ہے وہ بنائی ہے۔ اللہ اعلم۔ هنالک دعا زکریا ربہ، صدق اللہ العظیم۔ ابن حجر کا قول نقل کیا ہے،